अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, यकीनन आप इस चैनल पे बहुत अच्छी जर्मन लैंग्वेज सीख तो रहे हैं, लेकिन कुछ जो नई चीज़ें हैं, जो ख़ास तौर पे जो लोग यहाँ पे नए आए हैं उनके लिए भी, और जो यहाँ पे एक लंबे अरसे से रह भी रहे हैं, तो ये जो जो आज की वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं क्योंकि जर्मन लैंग्वेज से हट के थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि अगर आप जर्मनी में हैं और रह रहे हैं तो आपको किन बातों से अवॉइड करना चाहिए, किन बातों से आपको बचना चाहिए। ये बात ज़रूर सी सुनिएगा ताकि आपको शर्मिंदगी से भी बच सकें और परेशानी से भी बच सकें, दोनों से। ठीक है, परेशानी इसलिए कि फिर आपको अगर आप ये चीज़ें करते हैं आपको जुर्माना आएगा। आप यहाँ पे अगर आपने बाइशबिल वीज़ा लेना है तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये मसाइल आपके लिए हो सकती है ना। इसलिए ठीक है, ख़ास तौर पे ये वीडियोस उन सब के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है जो यहाँ पे लोग नए हैं या अभी आने का इरादा रखते हैं या कुछ अरसे से आप जर्मनी में रह रहे हैं। ठीक है, तो इनको इन बातों का यहाँ पे छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत असर डालती हैं आपकी यहाँ पे आपके रहने के लिए ना, जो अगर आप जर्मनी में रहते हैं तो। ठीक है, ये कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। इनको जब आपने इनको अवॉइड करना है, इनसे बचना है। मतलब सबसे पहली बात ये लिखी हुई है कि अगर आप बगैर टिकट सफ़र ना करें। अगर आप जर्मनी में हैं और आप बगैर टिकट, इसके आगे भी कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं, ये वन बाय वन करके मैं आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहली जो बात जो सामने रखी गई है कि कुछ लोग जर्मनी में बगैर टिकट के सफ़र करते हैं। समझा नहीं मेरी बात आपको? ओके, यहाँ पे कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे निज़ाम बहुत मुनज़्ज़म है, लेकिन यहाँ अक्सर टिकट चेकिंग अचानक होती है। ये नहीं होता कि आपने ट्रेन पे बैठना है तो टिकट चेक होनी, नहीं। आप ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे हैं, अचानक कंट्रोल, जिसको कंट्रोले कहते हैं, वो कंट्रोले होता है, वहाँ पे टिकट चेकर आते हैं। वो कहते हैं हाँ जी भाई कहाँ जा रहे हैं, मुझे इधर जा रहे हैं, टिकट चेक कराएं जी। बल्कि ये भी नहीं पूछते कहाँ जा रहे हो, टिकट प्लीज़, टिकट प्लीज़। ठीक है, तो टिकट चेक करने के लिए जब वो आते हैं तो अगर आपके पास टिकट है तो देन एवरीथिंग इज़ फाइन। लेकिन अगर आपके पास टिकट नहीं है, बगैर टिकट के सफ़र कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको भारी जुर्माना आयद किया जा सकता है। ठीक है, और आपकी जो रिपोर्ट है यानी जहाँ पे आपका डाटा लिखा जाता है, वहाँ पे आपका फिर वहाँ पे दर्ज कर लिया जाता है जी हाँ जी ये बंदा जो है बगैर टिकट का सफ़र करता है। तो इससे फिर आपका जो डाटा है वो ख़राब होगा ना, आपके लिए आगे जाने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह दूसरी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जिससे आपने बचना है, रेड सिग्नल पर सड़क पार ना करें। अगर सिग्नल रेड है, चाहे आप गाड़ी पे जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, इवन के पैदल भी आप जा रहे हैं, इशारा बंद है, तो आपने भी कभी उस पर रेड सिग्नल पे सफ़र जो है सड़क पार नहीं करनी। समझा रही मेरी बात आपको? आपने क्या करना है, आपने हमेशा देखना है कि वो जो निशान बटन लगा होता है उसको दबाना है। जब आपका ग्रीन हो जाएगा पैदल चलने के लिए भी, फिर आपने सड़क को क्रॉस करना है। वरना इस तरह हादसात भी हो जाते हैं। अब लाजमी बात है, हादसात होते भी हैं, लोग अपनी जान से भी चले जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो शर्मिंदगी फिर ज़्यादा होती है। लोग कहेंगे यार जैसे कैसा जाहिल बनता है कि मतलब कि इसको पता ही नहीं कि मैंने सड़क कैसे क्रॉस करनी है, कि यहाँ पे रेड सिग्नल है तो मैंने ग्रीन होगा तो फिर जाना है। तो ये दूसरी बात का आपने ये बड़ा ख्याल रखना है। शोर शराबा ना करें। जर्मनी में खामोशी और दूसरों के सुकून का बहुत एहतराम किया जाता है, ख़ासतौर पर रात के वक्त या इतवार के दिन, यानी इतवार को छुट्टी होती है ना। ठीक है, ज़्यादा शोर करना पड़ोसियों की शिकायत का बायस बन सकता है। अगर आप रात को शोर करते हैं ना 8 बजे के बाद, तो वो पुलिस को भी फ़ोन कर देते हैं, पुलिस फिर आपका शोर बंद करवाएगी। समझा रही मेरी बात आपको? तो इसलिए इस बात का अपने ख्याल रखना है। अगर आपके घर में बच्चे भी हैं तो ठीक है, उनको कहें कि ठीक है 8 बजे से पहले पहले वो जितना मर्जी खेल कूद कर लें, सही है। और बाद में क्योंकि उन्होंने लोगों ने रात को जल्दी सोना होता है, ठीक है, और सुबह जल्दी उठना होता है। और सुबह कई लोग 4 बजे 5 बजे, सुबह अर्ली मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, 6 बजे उन्होंने काम पे जाना होता है। इसलिए शोर शराबा तो बिल्कुल नहीं करना, नेवर नेवर नेवर। ठीक है, उसके अलावा अगला पॉइंट क्या है, जो कतार लाइन में किसी लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है, हमारी आदत होती है हम जल्दी लाइन तोड़ के आगे जाते हैं, तो ये बहुत ही बुरा माना जाता है। अगर आप अपनी लाइन में खड़े हैं, आपके चाहे आपके आगे 10 लोग भी हैं, आपका 11वां 12वां नंबर है, जितनी लंबी लाइन है, आप लाइन तोड़ के आगे नहीं जा सकते ना, आपको जाना चाहिए। बहुत शर्मिंदगी होगी आपको। जर्मन लोग नज़्म ज़ब्त को बहुत अहमियत देते हैं और उसको पसंद करते हैं। किसी भी जगह कतार तोड़ना बदतमीज़ी समझा जाता है। समझा रही बात आपको? अगर आप कतार तोड़ते हैं, लाइन तोड़ के हैं और आगे जाके अपना काम पहले करवाने की कोशिश करते हैं, तो उसको बदतमीज़ समझा जाता है कि इस बंदे को तमीज़ ही नहीं है। ठीक है, तो कतार नहीं तोड़नी, ये याद रखिएगा। वक्त की पाबंदी ना भूलें।
اگر آپ کہیں کام کرتے ہیں، آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ جرمنی میں جس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ 5 منٹ پہلے وہاں پہ پہنچا ہوتا ہے. خاص طور پہ آپ سینٹر بہوڈے ہو گیا، جاب سینٹر ہو گیا، یا جو بھی ادارے جہاں پہ آپ نے جانا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یا ایون کہ آپ کی کام جہاں پہ کام بھی کرتے ہیں ادھر اس کی بڑی پابندی کی جاتی ہے کہ آپ نے کام پہ وقت پہ پہنچنا ہے. ٹھیک ہے، لیٹ جائیں گے آپ کا مالک آپ سے ناراض ہوگا، آپ کو کنڈی دے دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے جب گھر بیٹھے ہیں آپ کے لیے کوئی کام نہیں ہے. صحیح ہے. تو اس لیے خیال رکھیں کہ وقت کی پابندی کریں، جو ٹائم ہے اس میں آپ نے پہنچنے کی کوشش کرنی ہے. سمجھا رہی ہے. اسی طرح کچرا غلط جگہ پہ نہ پھینکیں. اوکے، ہم عادی ہوتے ہیں کہ جگہ جگہ ہم کچرا پھینک دیتے ہیں، سڑک کے اوپر پھینک دیتے ہیں کچرا. ایسا ہی ہے نا، دیکھ لیں اپنے کیا حساب کتاب ہے. تو جرمنی میں ریسائکلنگ کا نظام بہت سخت ہے. ٹھیک ہے، یعنی کچرے کو الگ الگ ڈبوں میں ڈالا جاتا ہے. آپ یہاں پہ جو میل ٹیونے ہیں اس کا پتہ ہی ہے، اس میں دیکھیں جو بیو ہے اس کا علیحدہ ہے، جو پلاسٹک ہے اس کا علیحدہ ہے، جو کاغذ جو گتا ہے، اخبار وغیرہ ہے، پیپر ہے یعنی کہ میرا مطلب وہ اس کا علیحدہ ہے. سمجھا رہی بات آپ کو. تو یہ بیسیکلی بڑا، میں تو ہر چیز میں آپ کو ایک، جرمنی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جرمنی میں ہر چیز کا ایک سسٹم ہے نا، ایک نظم و ضبط کے تحت لوگ یہ چلتے ہیں. کوئی یہ بھی نہیں کہ بے کوئی بے ایوی کام ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر چیز کو ایک طریقے سے کیا جاتا ہے. میوٹونی کی چھوٹی سی مثال دیکھ لیں. ہر چیز انہوں نے کہا جی آپ نے، اور ہم کیا کرتے تھے، ہم ایک ہی ڈبے میں سارا کچھ ڈال رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہاں پہ جیسے میں نے بتایا نا، یہ پہ ریسائکلنگ کا جو کام ہے وہ بڑا منظم ہے. ٹھیک ہے، اور ہر چیز کو ایک مطلب کہ جگہ پہ صحیح کیا جاتا ہے. اسی طرح ہاں، یہ اگلا پوائنٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، ذاتی سوال نہ پوچھیں کسی سے. ٹھیک، کسی کی آمدنی کے بارے میں، کسی کی عمر کے بارے میں، کسی کا مذہب ہے یا اس کی نجی زندگی ہے، یعنی اس کی جو گھریلو زندگی ہے کے بارے میں سوال کرنا غیر مناسب سمجھا جاتا ہے. بھی آپ کتنا پیسہ کماتے ہیں، کیا کرتے ہیں، بیوی کیا کرتی ہے، بچے کتنے ہیں، یہ وہ، مذہب کیا ہے آپ کا. ٹھیک ہے، یہ تھوڑے سے مطلب کہ ایک ذاتی سوالات بن جاتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے ان سوالات سے بھی آپ کو بچنا چاہیے. یہ تو پہلے میں بتا چکا. اتوار کو شور شرابہ یا خریداری نہ کریں. اتوار کو ویسے مارکیٹیں بند ہوتی ہیں، آپ خریداری آپ کر ہی نہیں سکتے. دوسرا آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ نے وہ شور شرابہ تو کرنا ہی نہیں ہے، اتوار کو تو بالکل نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اور رات کو بھی 8 بجے کے بعد آپ شور شرابے سے بچنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، اس دن اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن لوگ ریلیکس کرتے ہیں. ظاہر سا پورا ویک وہ کام کرتے ہیں، اتوار کو وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنا چاہتے ہیں، تو شور کی وجہ سے وہ ڈسٹربنس ہوگی ان کے لیے. اسی طرح ایک اور 2 باتیں اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے بہرحال. ٹھیک ہے، مثلا عوامی مقامات پر قوانین کا احترام کریں. اگر آپ کسی پبلک پلیس میں گئے ہیں وہاں پہ آپ نے جہاں اس کا سگریٹ، اگر وہاں پہ منع ہے کہ یہاں پہ سگریٹ نہیں پینی آپ نے، انہوں نے جگہ بنائی ہوتی ہیں باقاعدہ، وہاں پہ جا کے سگریٹ پی سکتے ہیں وہاں پہ سگریٹ آپ نہ پئیں. ٹھیک ہے، قوانین کی خلاف ورزی فوری جرمانے کا سبب بن جائے. کوئی آپ نے کوئی قانون توڑا ہے بس اسی وقت آپ کو جرمانہ پے کرنا پڑے گا آپ کو. کچھ چیز ایسے ہیں قوانین سخت ان کے، اگر وہ توڑتے تو آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے، ہوتی ہے بلکہ جیل آپ کو. ٹھیک ہے، اوکے. تو اس لیے نا بڑا اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح کسی کی تصویر یا ویڈیو بغیر اجازت نہ لیں. اگر آپ نے کسی کی تصویر بنا لی ہے بغیر ویڈیو، ٹھیک ہے، یہ میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ایسا تجربہ ہوا ہے کہ میں نے چھوٹے بچوں کی نا پارک میں کھیل رہے تھے، تو میں نے نا ان کی ویڈیو بنا لی بچوں کی نا، بڑے ساتھ میرے بچے بھی کھیل رہے تھے تو میں نے ساتھ ان کی بچوں کی اپنی کے ساتھ ان کی ویڈیو بھی بن گئی. تو پھر اس سے یہ میں بھی شاید نیا نیا آیا تھا تو مجھے اس چیز کا اتنا اندازہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کے بعد میں نے یہ بات سیکھی. اس کے بعد کبھی بھی میں نے کسی بندے کی اس کی اجازت کے بغیر ایک تصویر نہیں بنائی نا. ٹھیک ہے، اور یہ بات آپ بھی سیکھ لیں. ٹھیک ہے، کسی بھی ایون کہ چاہے بچہ ہے، بڑا ہے، کوئی بھی ہے، اس کی اجازت کے بغیر آپ نے اس کی تصویر نہیں لینی. ٹھیک ہے، نہ ویڈیو بنانی ہے. اس طرح بلند آواز میں باتیں نہ کریں. آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں، ریسٹورانٹ میں کھانا کھا رہے ہیں، تو جس طرح ہماری عادت ہوتی ہے ہمیں اونچی ہا ہلا مچائی ہوتی ہے ہم نے اونچی میں، تو وہ کام نہیں کرنا آپ نے. صحیح ہے، ادھر بھی کوشش کریں. 10 7 جرمن لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہاں دیکھیں جی کتنے غیر مہذب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ کھانے کے کیا آداب ہیں، کہاں پہ پبلک کے کیا آداب ہیں نا. تو اس چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح ایمرجنسی جو ہے لین یا قواعد کی خلاف ورزی نہ کریں. ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانے بہت سخت ہوتے ہیں. آپ ٹریفک ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کی جو لائن ہے آپ اسے بھی ڈرائیو کریں نا. ٹھیک ہے، جو ایمرجنسی لائن ہے ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو، اسٹاؤ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ویٹ کریں. آپ ساری دنیا ویٹ کر رہی تو آپ کو بھی ویٹ کرنا چاہیے نا. ٹھیک ہے، تو وہ ایمرجنسی لائن ہوتی ہے. خدا نہ کرے کوئی ایمبولینس نے گزرنا ہے یا کسی اور چیز نے وہاں سے گزرنا ہے تو پھر اس کے لیے وہ ایمرجنسی لائن بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو وہ بھی آپ نے کرنا ہے. بغیر اپوائنٹمنٹ کس کی کرنا جائیں، یہ بھی ضروری ہے.
کسی کے گھر بھی اگر آپ نے جانا ہے، ایون اپنے رشتہ داروں کے گھر بھی جانا ہے تو اس سے پہلے ٹائم لیں کہ بھی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح نقدی ساتھ رکھنا نہ بھولیں، جب بھی آپ گاڑی سے گھر سے باہر جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کے پاس پیسے ضرور ہوں، ٹھیک ہے؟ اوکے، جرمن ثقافت کا مذاق نہ اڑائیں، ٹھیک ہے؟ ہر ملک کے اپنے کلچر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر ملک کی ایک اپنی ثقافت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو ظاہر بات ہے ان کے لیے وہ بہت عزیز ہوتی ہیں، بہت ان کو ہمیشہ آگے امپورٹنٹ ہوتی ہیں ان کے لیے نا، ٹھیک ہے؟ اس لیے اول تو ہمیں کسی بھی، چاہے جرمن ہے یا کسی بھی جو کنٹری ہے یا ملک ہے، اس کے روایات کا ہمیں احترام، اس کے کلچر کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال وہ اس کو بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں تھیں، جو باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، تو میں نے کہا چلے اس سے بھی آپ جو ہے وہ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آئی ہوپ دس ول بی ویری ہیلپ فل نا، صحیح ہے؟ تو جرمن سیکھنے کے لیے اور مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والے امپورٹنٹ لیسنز آپ کو ملتے رہے۔ بہت سا خیال رکھیے گا اپنا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔